السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا على رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے مدرسے کے ناظرین مولانا مولوی شیخ سلیم الدین صاحب نظامی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام مولانا محمد طاہر صاحب نظامی، مولانا محمد عاطف صاحب نظامی، مولانا حیات علی انصار صاحب نظامی اور مالک مقام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک ایسا دن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں تقریر کرتے ہیں جہاں پر کیا ہے، صرف ملک کے تحت، جمہوریت کے تحت جلسے کی کارروائی، یعنی شروع سے آخر تک اسی طرح کا معاملہ چلتا ہے۔ لیکن آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ہم نے اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد فہو اخطا، یعنی ہر وہ کام جو رب تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا سے شروع کی جائے وہ تا حیات مکمل تک پہنچتا ہے۔ ہم نے اسی طرح سے آغاز کیا۔ یہ طلباء و طالبات قابل مبارکباد ہیں، جن میں سے چند طلباء نے انتہائی حسین انداز میں نعت گنگنائی اور قرأت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کیا۔ میں یہاں پر صرف اس لیے کھڑا ہوں کہ میں اس مدرسے کو پہلی مرتبہ آیا ہوں، جو کہ میرے ساتھی مولانا شیخ سلیم الدین نظامی نے مجھے مدعو کیا۔ آپ قابل مبارکباد ہے کہ میں اسکولوں میں بھی دیکھا ہوں کہ وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے، وہاں پر بچے چند دیر کے لیے تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو انتہائی غلط بات ہے۔ لیکن آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم جس وجہ سے جمع ہیں کہ آج ہم یوم جمہوریہ کے موقع پر جمع ہیں، یعنی 26 جنوری ایک ایسا دن ہے، یعنی جب ہندوستان آزاد ہوا، 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہم 2 سال تک ان انگریزوں کے بنائے ہوئے طرز حکمرانی کے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد چند دانشوروں نے سوچا کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا ہے تو کیوں نہ ہمارا قانون نافذ کیا جائے، ہم قانون بنائیں۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں سے لوگوں کا بنایا ہوا قانون۔ ہم نے قانون بنایا اور قانون کے تحت زندگی گزر بسر کرنے کا طریقہ اپنایا، اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ 26 جنوری کو ہم نے 1950 میں یہ قانون اپنے اوپر لاگو کر لیا، اور جب ہم نے یہ قانون لاگو کر لیا تو ہمیں چاہیے کہ اسی دنیاوی قانون کے تحت زندگی گزر بسر کریں۔ جیسا کہ مدرسے کے ایک طالبہ نے بائی اسپیچ انگلش میں تقریر کی کہ ون نیشن ڈیموکریسی، یعنی ہم تمام بھائی چارگی و اخوت کے ساتھ اس ملک کی پاسبانی کرتے ہیں، اس ملک میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ڈیموکریسی یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے
کہ ہر ایک کو اس کے حقوق اسے ادا کرنا، اسے دے دینا۔ ہمارا ملک ایک ایسا جمہوری ملک ہے، یہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کئی ایک طبقے کے لوگ زندگی گزر بسر کرتے ہیں، جن میں سے مسلمان، ہندو، سکھ، بدھزم، جین، ہر کوئی ہمارے ملک میں زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ تو تمام ملکوں میں ہمارے ملک کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ مقام اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہر کوئی بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ تو ہمیں اس ایک نیشن کو، اس ڈیموکریسی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ تو ہم نے 26 جنوری کو یہ دن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ آج ہم نے 1950 میں اپنے اوپر یہ قانون کو لاگو کر لیا۔ اور میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ طلباء نے جنہوں نے نعت کہیں، قرات کہیں اور اسپیچ کی، ان تمام کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسی طرح سے ہر سال، چاہے یوم جمہوریہ ہی کیوں نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ یوم آزادی کا دن کیوں نہ ہو، ہر سال ہم اسی طرح سے حمد و ثنا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت گوئی کے ساتھ منانے کی توفیق و سعادت عنایت فرمائے، امین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔